جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں ہوں زبیر نیازی اور اس وقت میں موجود ہوں اٹھ شریف کے انتہائی تاریخی شہر، اور یہاں پر 800 سال قبل یہاں پر جلال الدین سرخپوش رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے۔ 800 سالہ ان کی تاریخ ہے اٹھ شریف کی، ان کی آمد کی، اور اس دربار کے ساتھ ہی ملحقہ یہ ریسٹ ہاؤس ہے جو گورنمنٹ نے زائرین کے لیے بنایا ہوا ہے، اور یہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ بالکل ویران اور بند پڑا ہے، کسی بھی زائرین کے لیے یہ استعمال نہیں ہوتا۔ البتہ شاید کچھ لوگ مخصوص اس کو کبھی استعمال کرتے ہوں، لیکن اس کی ویرانی بتا رہی ہے کہ اسے استعمال نہیں کیا جاتا۔ تو اس وقت میں آپ کو آگے کے مناظر دکھاتا ہوں۔ یہ باہر کی دیوار ہے جو جلال الدین سرخپوش رحمۃ اللہ علیہ کے دربار کی طرف جاتی ہے، اور یوں یہ ایک تاریخی ان کا ایک مقام ہے، اور اس شہر کی تاریخ تو بہت پرانی ہے۔ ہزاروں سال پر اس کی تاریخ بتائی جاتی ہے اٹھ شریف کی، اور یوں جلال الدین سرخپوش رحمۃ اللہ علیہ کے دربار کی طرف چڑھتے راستے آج غالباً یہ سیل بھی ہوا ہے، کیونکہ کرونا کی وجہ سے اسے سیل کیا گیا ہے۔ اور یوں درباروں کے ساتھ ساتھ جس طرح کے زائرین کے لیے یہ کھلونے اور ان کے بچوں کے لیے یہ چیزیں جو بیچنے والوں کی دکانیں سہولت کے لیے بنائی گئی ہوتی ہیں، اور یوں یہ اوپر دربار، اور دربار غالباً کرونا کی وجہ سے سیل بھی ہے۔ جی، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ دربار تاریخی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، اور ان کے اوپر یہ جو چیزیں بیچنے والی دکانیں ہوتی ہیں یہ بھی اس ثقافت کو اجاگر کرتی ہیں، کیونکہ ہمارے گھروں میں، ہمارے علاقوں میں لوگ اپنے ہاتھوں سے جو چیزیں بناتے ہیں وہ یہاں پر دکانوں پہ سیل ہوتی ہیں، اور یوں ہمارے علاقے کی جو روایت ہے، وہ ثقافت ہے، وہ بھی اس کے رنگ بھی یہاں پر نظر آتے ہیں۔ یوں یہ جو تاریخی قبرستان ہے اس کی بھی ہزاروں سال کی ہسٹری ہے، اور اس ہزاروں سال کی ہسٹری میں یہ جو ایک آپ کے سامنے قبر نظر آ رہی ہے، یہ گامن سچیار ایک تاریخی نام، ان کا نام، اور ان کے بارے میں بہت سی کہاوتیں بھی مشہور ہیں۔ یہ ہمارے ان بزرگ کی جو دربار کے ساتھ ان کی قبر بنی ہوئی ہے، اور ان کے بھی بہت تاریخی ان کے مشہور ہیں قصے۔ جی، جیسا کہ آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ ہمارے اٹھ شریف کا شہر ہزاروں سال کی تاریخ رکھتا ہے، اور یوں اب ہم داخل ہونے جا رہے ہیں جلال الدین سرخپوش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے اندرلے حصے پر، جہاں پر وہ مسجد بھی ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ شہباز قلندر صاحب اور ان کے جیسے اور عظیم بزرگان جنہوں نے دین کی یہاں پہ تعلیم حاصل کی، اور اس وقت مسجد کے اندر جماعت ہو رہی ہے۔ میرے خیال میں مجھے بھی پہلے جماعت میں شامل ہو جانا چاہیے۔ جی تو ناظرین، ہم اس وقت جلال الدین سرخپوش رحمۃ اللہ علیہ کے دربار کے اندرلے احاطے میں موجود ہیں، اور یہ ان کے دربار کا بیرونی عکس ہے، بیرونی نظارہ ہے، اور یہ وہ تاریخی مقام ہے۔ یہاں پر 2000 سال یعنی کہ 1600 سال قبل کی تو ان کی ہسٹری یہاں پہ بتائی جا رہی ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو 2500 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اور یوں یہ جو بخاری خاندان یا سادات کا جو گڑھ یا سمجھ لیں یا سب کا شجرہ یہیں سے اٹھ سے ہی دستیاب ہوتا ہے۔ اور یوں یہ تاریخی مسجد جو آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے خوبصورت رنگوں کے ساتھ، اس کی تعمیر بھی 1206 ہجری میں غالباً مرمت ہوئی ہے۔ اچھا، یہ وہ مرمت ہوئی ہے، اور یہاں پر جو ہمارے خلیفہ صاحب ہیں وہ موجود ہیں، وہ اپنا تھوڑا سا یہاں کی ہسٹری آپ کو بتائیں گے، اٹھ شریف کی ہسٹری کیا ہے اور کتنے 100 سال پر اس کی تاریخ ہے۔ جی السلام علیکم۔ جی سر، اٹھ شریف بڑا تاریخی شہر ہے۔ یہ 150 سال دا اٹھ شریف ہے۔ یہ گاڑا ایک سب تو بڑی یونیورسٹی دارالخلافت ہے اٹھ شریف،
حضرت جلال الدین سرخ پوش بخاری یہ بخاری شریف چو آپ جھنگ ہیں جھنگ فتح کیتے ہیں جھنگ کے نو آپ اچے ہیں انہوں کو پونے 800 سال تھی گئے اچے چاہے ہیں سارے جس ٹائم یہ ہے نا سارے یہ قلعہ ہا یہ 5 دریا گزر دے انہوں تھی گئے یہ 36 میل دے اچھی سے 4 دروازے ہیں جلال پور پیر والا تحصیل احمد پور تحصیل لیاقت پور تحصیل علی پور سارے یہ 5 دریا گزر دے انہیں سر ایک قلعہ ہے یہ 5 دروازے ہونے اس شریف دے سارے جس طرح جلال الدین بخاری شریف جڑے ہیں نا سارے ایک ٹبے دے ہیں سارے یہ لکڑ بنے کو انہوں نے محل بنے کو 500 سال تھی گئے یہ مسجد بھی اور یہ دربار بھی بنے انہوں کو پونے 800 سال تھی گئے اچھا سر یہ بتائیے کہ یہ جو سندھ کے اندر ہمارے پیر پگارا صاحبان کا ان کے ساتھ کیا رشتہ تھا؟ سر وہ صدر الدین ہے نا باقری سید ہوں تو رضوی بھی دن انہوں کو لیکن باقری جلال الدین سرکار دے وہ دادا ہیں انہوں کا بیٹا بدر الدین باقری وہ شریف جلال الدین سرکار دے سورے بھی ہیں نقی البخاری اس لیے باقری سید تے سرکار دے جلال الدین سرکار دے سورے بھی ہیں اور چچا بھی ہیں سارا محمد بن قاسم جو ہمارے سندھ کو فتح کر کے یہاں سے آئے تھے اس کو کتنے سال گزر گئے ہیں سر سر؟ ان کو قریب 11 سال کے قریب ہو گئے 1100 سال یہاں پر انہوں نے مسجد بھی بنائی تھی۔ تے مسجد محمد بن قاسم دی حضرت مختوم جہانیہ جہاں گشت ان نال مشرق والے پاسے وہ مسجد ہے سر جلال الدین سرکار دے پوترن حضرت مختوم جہانیہ جہاں گشت سیدی احمد کبیر سلطان دے وہ بیٹن حضرت مختوم جہانیہ جہاں گشت اتنا وہ مسجد حاجات جن محمد بن قاسم آئے ہیں انہوں دے بعد جلال الدین سرخپوش غوث والا ذکریہ ملتانی بابا فرید شکر گنج اور جلال الدین سرکار ہم اثارن ہم دوست ہیں انہوں نے چلے کٹے انہوں دے وچ اور بابا فرید صاحب دا کنواں ہے جہاں آپ 41 جاڑا چلا کٹا نے کچے دھاگے دے نال یہ انہوں دا میلہ لگتا سر 4 یار خوشی دے وچ مارچ اپریل دے وچ یہ 4 جمعے لگتے سر انہوں دا وہ میلہ مشہور ہے سر پوری عوام دنیا آڑ وار دی لوگ تھکے راندن وہ سلام کریں اور تھکے روزگاری کا سلسلہ بھی ہوندے بعض لوگ جڑے آندے ٹھہر سخصائی لیندن اصل جڑا تاریخی جڑا ہے سر وہ اسلامی ہورس وہ جمال جبل 17 18 19 کو ہوندے سر اسلامی ہورس یہ 4 یاد 4 خوشی 4 بے لگے گئے تے کافی سارے لوگ روزگاریاں کریں تھکے دور دور کے لوگ یہ سادات المدینہ سر تے رسول پاک کے نواسین جلال الدین حضرت امام نقی علیہ السلام دی اولاد ہیں سارے یہ مسجد جو تاریخی مسجد ہے اس مسجد کی کیا سر کوئی ہسٹری کیا ہے؟ سر مسجد بنے کو 500 سال تھی کہ سر یہ انہوں نے ایک روایت ہے جس طرح مسجد بندی پہ انہیں ایک پیریڈ کم ہا ایک روایت ہے نسبت اللہ دی گھر سمجھ کے لوگ آگے کو چومدن جو پتہ نہیں اشو کیڑا تھمبا ہے اگر کوئی نسا کے ونجن سے سر وہ لوگ کو چھڑکے لاوے سن البتہ انہوں دے وچ جی خواجہ سلیمان تو شریف والے بزرگوں نے چلے کٹن قبلہ نور محمد مہار شریف چشتیہ شریف والے خواجہ عقل محمد صاحب کوریجہ خواجہ غلام فرید صاحب دے ڈاڈا کوٹ پنٹ شریف والے سریکی بل خواجہ غلام فرید صاحب ہیں انہوں صاحب و صاحب سلانی رکم دین سلانی وہ بھی بزرگ چلا کاٹے گئے انوے بلے شاہ قصور والے وہ قصوری وہ بھی چلا کاٹے گئے ایسا اچھے ساری ذات اچھی ایسا راندے پیر نیت علی شاہ صاحب بھی آپ بیعت ہیں میل علی شاہ صاحب گولڈ شریف والے وہ آپ فیض پتھو پا گئے مقصد سادات تا مرکز سارا تھوں کے رہے چاہے قادری خاندان ہے رضوین سبزواری شاہ شمسی اس حضرت امام جعفر صاحب اولاد ہیں یہ جتنی سلسلہ حضرت امام نقی سارا سلسلہ سادات تا مرکز آڑ واڑ انہوں نے آگے تبلیغ کی ہے اسلام پھیلایا جلال الدین بخاری نے کیتی 1000 قوم کو آپ مسلمان کیتے نے انہوں نے آگے تبلیغ کی ہے اور اس سادات تا مرکز گاڑ ہے سارے اور جتنی قوموں کو آپ نے مسلمان کیتے سارے جو ولی بنسی انہوں کو اتنی مولک سی سادات دا مرکز دا سلسلہ تھی گئے سادات اب آپ کو مسجد کا اندرونی حصہ دکھاتا ہوں جس مسجد کے بارے میں یہ مشہور ہے یہ تاریخی مسجد جب تعمیر ہو رہی تھی تو اس وقت ایک پلر کم ہو گیا تھا اور پھر یہ اس روایت کچھ یوں ہے یہ جو پلر آپ کے سامنے لکڑی کے کھڑے ہیں تو یہ پلر ایک کم ہو گیا تھا اور پھر رات کو جیسے بھی اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ ان میں سے وہ پلر راتوں رات تعمیر ہوا کھڑا تھا تو لوگ عقیدت کے ساتھ ان پلروں کے ساتھ بوسے دیتے ہیں ان کا پتہ نہیں ہوتا کہ کون سے پلر ہے لیکن لوگ محبت اور عقیدت کے ساتھ مدرسہ فروغیہ دا یہاں پر مدرسہ تھا
فروزیہ فیروزیہ کا. یہ سلیمان توصیف اچھی یہ سلیمان توسوی صاحب اس حجرے میں اپنا چلہ کاٹتے تھے. محمد باروی نور محمد باروی ماروی صاحب شریف چشتیاں شریف والے، وہ اس کا حجرے میں چلہ انہوں نے کاٹا. اور اس طرح یہ جو دوسرے خواجہ اکرم محمد صاحب قریجہ خواجہ غلام فرید ڈاڈا غلام فرید قریجہ صاحب کے دادا صاحب، وہ انہوں نے اس حجرے میں روایت ہے کہ چلہ کاٹا. اور یوں یہ حکم دین سیلانی خانقاہ شریف والے خانقاہ شریف والے حکم دین سیلانی صاحب نے، انہوں نے اس حجرے میں اپنا چلہ کاٹا. اور یوں یہ جو 4 5 6 10 بلے شاہ قصور والے آپ کو تھوں گر گئے وہ چچو بلے شاہ قصور والے وہ بھی یہیں سے گئے. بہت بڑی تاریخ اس شریف شہر کی. کہتے ہیں سب کی فیض بارے گئے مہر علی شاہ صاحب گولڑا شریف والے، وہ بھی یہیں سے فیض پا کر گئے ہیں. یعنی کہ اسلام کی تاریخ کی سب سے بڑی یونیورسٹی آج سے ہزاروں سال جو قبل ہوا کرتی تھی، مظفر گڑھ والے مظفر گڑھ، وہ اسلامی یونیورسٹی اسی شہر اچ شریف میں ہوا کرتی تھی. اور یوں یہ تاریخی شہر جس کی تاریخ ہزاروں سال کئی صدیوں پر محیط ہے. آپ اس کو اگر باہر کی ملکوں کی یونیورسٹیوں میں بھی اس شہر کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے کہ اسلام کی تاریخ کا یہ بہت بڑا شہر جو بہت بڑی تاریخ رکھتا ہے. اور محمد بن قاسم نے جب 1200 سال قبل سندھ کو فتح کر کے اسی شہر اچ شریف سے گزرتے ہوئے ملتان کو گئے تھے، تو انہوں نے پڑاؤ اسی شہر اچ شریف میں رکھا تھا. اور یہاں پر ایک انہوں نے مسجد تعمیر کرائی تھی جسے مسجد حاجات بھی کہتے ہیں. اور یہیں پر اسی مسجد میں جو 4 آپس میں دوست اکٹھے ہوا کرتے تھے، ہر سال یہاں پہ وہ اپنی تبلیغ کے سلسلے میں یہاں رہتے تھے. تو یہ تاریخی شہر جس میں ہر سال میلہ بھی لگتا ہے، 4 جمعے جس پر یہ میلہ لگایا جاتا ہے، وہ ایک تاریخی میلہ ہے. اور انہی کی یاد میں یہاں پر میلہ سجایا جاتا ہے. بہرکیف اسلام کی تاریخ صدیوں پر محیط، اور اس اسلام کی تاریخ کو اسلام کی ترویج کے لیے ان بزرگان دین نے جو اپنی خدمات کیں، ان خدمات کا اب اعتراف ساری دنیا کرتی ہے. اور یہ تاریخی ورثے، یہ تاریخی عمارتیں اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ اصحابہ کرام کے بعد جو ولیوں نے اس دنیا پر تبلیغ اور اسلام کی ترویج کے لیے کام کیا اور اس علاقے کے لاکھوں لوگوں کو اسلام کی دولت سے مالا مال کیا، ان ہستیوں میں یہ ہمارے جلال الدین سرخپوش رحمۃ اللہ علیہ اچ شریف کے ان بزرگوں کی کرامات اور ان بزرگوں کی جو شخصیت تھی، انہوں نے اپنے اخلاق، محبت اور دین کی تعلیم کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل کیا. پورے ایشیا کا کہہ لیں جو سادات کی تصدیق کا جو شجرہ ہے وہ اسی شہر سے، انہی کے پاس سے ملتا ہے. کیونکہ سندھ سے لے کر ہند تک جہاں بھی جایا جائے، سب بزرگوں کا سب سے بڑا گھر، سب سے بڑی گدی یہی اچ شریف کی اور جلال الدین سرخپوش رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے ہی منسوب ہوتی ہے. اللہ پاک ہمیں ان بزرگوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کروڑوں رحمت نازل فرمائے ان بزرگوں پر، ان اولیاؤں پر جنہوں نے دنیا پر اسلام کی ترویج کے لیے اپنا کردار ہمیشہ احسن طریقے سے نبھایا. جی، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ جلال الدین سرخپوش رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مزار اور 800 سال قبل یعنی ان کی تاریخ، اور انہی کے دربار کے ساتھ ایک اور قبر جو ہے وہ اوچا رانی، جن کے نام سے یہ اچ شریف شہر مشہور ہے. اور یوں یہ ان کی قبر ہے اوچا رانی، جو اچ شریف کے جو نام ہے انہی کے نام سے منسوب تھا. اور ان کی یہاں پر بادشاہی تھی، یوں سمجھیے ان کا قبضہ تھا، اور یہ ہندو مسلک سے ان کا تعلق تھا. بہرکیف یہ ایک تاریخ جو کہ بہت بڑی تاریخ، اسلام کی تاریخ، اور اسلام کے ان پھیلانے والے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے بعد دین کو، اسلام کو پھیلانے میں مین کردار ادا کیا، ایسی شخصیات
پاکستان کے لیے بہت بڑا اثاثہ ہیں، اور ان کا تذکرہ دنیا بھر میں ان اولیاؤں میں شمار ہوتا ہے جنہوں نے لاکھوں مسلمانوں کو، لاکھوں لوگوں کو اسلام کے دائرے میں لایا، اور یوں تاریخی شہر اٹھ شریف جس کی تاریخ ہزاروں سال پر محیط ہے، یہ ان بزرگان دین نے آ کر یہاں پر اسلام کو پھیلایا۔ تو جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا، جلال الدین سرخپوش رحمۃ اللہ علیہ کے دربار کے ساتھ ہی ملحقہ قبرستان کے اندر بہت تاریخی عمارتیں واقع ہیں، اور یوں کہا جاتا ہے کہ یہ جو تاریخی عمارت آپ کو نظر آ رہی ہے اس کی بھی تقریباً 800 سالہ تاریخ ہے، اور یہ جلال الدین سرخپوش رحمۃ اللہ علیہ کی نواسی کا یہ مقبرہ بتایا جاتا ہے، اور یہ اس کے ساتھ ہی ایک اسی طرز کا یہ جلال الدین سرخپوش رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے بہاول غالباً نام بتا رہے تھے کہ ان کا یہ مقبرہ تھا، اور یہ ٹوٹ گئے ہیں کہ یہاں پر ایک سیلاب آیا تھا، اور اس سیلاب کی وجہ سے جو شہر کو بہا کر ساتھ لے گیا تھا اس کے میں منہدم ہوئے جو حصے ہیں وہ آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ تاریخی ورثے جو یہ ایک بہت بڑا پیغام بھی دیتے ہیں کہ دنیا آباد تھی اور کس طرح آباد تھی۔ یہ مقبرے بنے ہوئے بھی ان کو کہتے ہیں کہ 500 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے، اور یوں دریا نے ان کو اپنی لپیٹ میں لیا اور یہ منہدم ہو گئی تھیں عمارتیں، اور یہ بالکل ساتھ ہی گہرائی نظر آ رہی ہے، باغ نظر آ رہے ہیں، یہاں سے دریا نے وہ کیا ستلج آکڑا گھارا وہ یعنی کہ یہاں سے بند ٹوٹا اور شہر کی طرف رخ کیا، اور یوں بہتے ہوئے سندھ کی طرف گیا، اور یوں ان مزارات کو نقصان دے کر گیا تھا، ٹوٹ گئے تھے یہ مزارات، اور ان مزارات کو تعمیر ہوئے بھی تاریخ بتاتی ہے کہ 500 سال گزر چکے ہیں۔ اب اس تاریخی ورثے کی گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس پر توجہ دیں اور اس تاریخی ورثے کو محفوظ بنائیں، تاکہ دنیا جو ریسرچ کی دنیا ہے وہ باہر کے ملکوں میں مصر اور ایران، عراق جہاں پر بھی تاریخ کے حوالے سے کچھ پڑھا جاتا ہے تو اس شہر کا تذکرہ اس میں ضرور آتا ہے، کیونکہ ان بزرگان دین نے جو دین کی ترویج کی ہے، دین کے پھیلاؤ کے لیے کام کیا ہے، یہاں پر لاکھوں لوگوں کو مسلمان کیا، پھر یہیں پر مکمل انہوں نے ڈیرا ڈالا، اور اٹھ شریف یوں ایک تاریخی شہر، تاریخی لوگوں کے نام سے مشہور ہوا۔